گا محی الدین احمد وانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کو اپنے خیالات سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الدین صاحب کا کہ مجھے آج بلایا یہاں پر. اسلاموفوبیا میں جس طرح آپ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ ایک یہ نفسیاتی مرض اور لیکن یہ نفسیاتی مرض جو ہے اس کی وجوہات وہ جس طرح ایک اینکر کہتے ہیں کچھ محاذ اوروں نے کھولے اور کچھ محاذ ہم نے کھولے. کچھ کوتاہیاں ہماری ہیں, کچھ ظلم دوسروں کے. ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ کو الگ کر کے پیش نہیں کر سکتے. جو ہمارے مسلمان حکمران تھے ان کی جو کوتاہیاں تھیں, جو ان کی غلطیاں تھیں, ان کو ہم نے اون کر کے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جیسے یہ اسلام کے کام تھے. اور اسلام کا جو مقصد تھا وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا تھا جہاں پر امن ہو, جہاں پر انصاف ہو, جہاں پر احترام ہو, جہاں پر ایکسپلائٹیشن نہ ہو. تو کچھ ہم اپنا مقدمہ اچھا نہیں لڑ سکے. ہم نے ہمارا مقدمہ تو وہی تھا جو سرکار دو عالم نے طائف میں لڑا تھا. وہ ٹالرنس کا مقدمہ کہ جب ان کو پتھر پھینکے گئے انہوں نے کہا ان کو کچھ نہ ہو, ان کو نہیں معلوم. ٹالرنس اور نان ایڈہرنس ٹو ریونج, فتح مکہ کہ ابو سفیان کے گھر کو بھی امان کی جگہ کرتے. یہ پوری جو ہسٹری ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں اسلاموفوبیا دنیا میں بڑھا ہے. لیکن جی آپ کے دشمن تو تلے بیٹھے, وہ تو کرتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ان کو مزید موقع دیں. ہم اسلام کا وہ چہرہ لے کر آئیں گے جو حقیقتاً ریاست مدینہ میں جو ایک حکمران کا ایک ایگریمنٹ ہے یہودیوں کے ساتھ اس کی صورت میں نکلتا ہے. مسجد میں حکمران بیٹھتا ہے, مسجد میں دوسرے دین کے لوگوں کو بلاتا ہے, جو جنگ کے اصول وضع کرتا ہے, جو مریضوں کی عیادت کے ثواب بتاتا ہے, جو ناپ اور تول کے میدان کو یا معیار کو اسٹیبلش کرنے کا حکم دیتا ہے, جو سچ کی تلقین کرتا ہے, جو صدقات کو انکریج کرتا ہے, جو اسٹیٹ کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا کہتا ہے. تو اگر ہم نے یہ مقدمہ پوری دنیا میں لڑا ہوتا تو آج ہم پہ یہ دن نہ آتے. اصل جو چیز ہے کہ لوگ آپ کو کیوں سنیں. دنیا آپ کو اس وقت سنے گی جب آپ تعلیمی طور پر, اقتصادی طور پر کامیاب ہوں گے. غریب آدمی کو, مظلوم آدمی کو کون سنتا ہے؟ کامیاب آدمی کو سب سنتے ہیں. آپ کے گھر میں 3 بہن بھائی ہوں, ایک بھائی سکسیسفل ہو, 2 بھائی سکسیسفل نہ ہو, تو والدین بھی اس کی سنتے ہیں کہ سکسیسفل ہو, کہتے ہیں غلط رہو, ایسے تو ٹھیک ہے. تو آپ نے دنیا میں گلوبل کمپٹیشن میں آپ پیچھے رہ گئے. اس وجہ سے دنیا میں آپ کی اچھی بات, صحیح بات ہوئی. تو مجھے کسی نے کہا جیسے یہاں کالجز ہیں, کالج میں میں گیا تو اس کے اسکول میں نے اس کو ہال کو کنورٹ کیا ایک ایکٹیویٹی لرننگ اسپیسز میں نا, بچوں کے لیے کہ اس کارنر میں یہ پڑھائیے. تو مجھے ٹیچر نے کہا جی ہمارے یہاں تو کشمیر ڈے اس ہال میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی میں کشمیری ہوں, میرا کشمیر اس وقت آزاد ہوگا جب یہ بچے پڑھیں گے. آپ ان کو کشمیر ڈے منانے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا. آپ پاکستان کو اس یوگا کریں کہ وہ انڈیا کی آنکھوں میں آپ نے اقتصادی طور پہ مقابلہ کر کے دیکھیں, تعلیمی طور پہ مقابلہ کر کے دیکھیں, اور تحقیق کے طور پہ مقابلہ کر کے دیکھیں. تو دنیا میں جو حکم بھی آپ دیکھیں اسلام کا, علم سے چین تک جاؤ, سب کچھ کرو. تو اسلام کا ہم نے جو وہ ایک تحقیقی اور تعلیمی رخ تھا وہ ہم دنیا کو نہیں پیش کر سکے. جب آپ نے مسلم اسپین کی بات کی, اسے تسانیہ کی بات کی, تو وہ رہ گئے. تو ابھی بھی ٹائم ہے, فوکس کریں. اسلاموفوبیا کو بھی تو آپ نے کسی ٹول کے ذریعے ٹیسٹ کرنا ہے. وہ ٹولز کیا ہے؟ آپ کا ایکسیس ہونا چاہیے یو این میں, آپ کی لابی ہونی چاہیے یو این میں, آپ کی لابی ہونی چاہیے دنیا کی یونیورسٹیز میں, آپ کی پریزنس ہونی چاہیے گلوبل انسٹیٹیوشنز میں. جب آپ کی دنیا میں آپ کے دیکھیں سی ای اوز آپ کے ہونے چاہیے تاکہ آپ کا انفلوئنس بڑھے. جب آپ انفلوئنس بڑھے گا تو آپ کی بات سنیں گے. انڈیا کا انفلوئنس
سعودیہ ان کا مندر بن گئے، ہمارے اسلامی ملک ان کا اقتصادی انفلوئنس، بزنس، سب کچھ. دنیا میں لوگ پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ آپ دیانتداری سے اپنی بات آگے نہیں چلاتے، تو اپنی بات کو دیانتداری سے کریں. یہ وہی ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے کہ سیرت مصطفیٰ پہ عمل کریں. سیرت مصطفیٰ پہ عمل کریں گے تو یہ اسلاموفوبیا جو ہے نا، یہ اس کو آپ اس چیلنج کو ایڈریس کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ہر دور میں کسی نہ کسی فارم پہ آ جاتا ہے. یہ نفرت کا سودا جو لوگ بیچتے ہیں. تو جو نئی نسل ہے، فیک نیوز سب کچھ، یہ اس پہ تو یہ چلتا رہے گا. آپ آلٹرنیٹ اپنا کریٹ کریں نا، سچ کو اتنا پھیلائیں کہ جھوٹ کی اسپیس کم ہو جائے. ہم نے سچ کو کریٹ نہیں کیا، ہم نے تعلیم کو اور تحقیق کو کریٹ نہیں کیا. اسپیس اچھی چیز کی بھی ہے، آپ آکوپائی کر لینا. آپ خالی رکھتے ہیں تو جھوٹ آ جاتا ہے بیچ میں. اچھے کام کی ترویج کریں، اچھے کام کو پروجیکٹ کریں. جھوٹ نے دیکھیں جی، جو شیطان ہے وہ تو آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا، اس سے تو مقابلہ کرنا ہے. لیکن رحمان کی فالوئنگ کو بڑھا دینا. آپ ڈیفینسو پہ کیوں رہتے ہیں؟ آپ اوفینسو پہ جائیں، اچھے کاموں پہ جائیں، تحقیق پہ جائیں، اقتصادی ترقی میں جائیں، تعلیم میں جائیں، بچوں کو امپاور کریں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں گے. وہ تو بزنس مین تھے. کتنے لوگ ہیں جو ہم اسکولوں میں ان کو کیریئر کاؤنسلنگ میں کہتے ہیں کہ آپ بزنس مین بنو؟ زیرو. سب کہتے ہیں یار یہ جاب کرنی ہے، یہ جاب کرنی ہے، یہ جاب کرنی ہے، یہ جاب کرنی ہے. کیونکہ کریشن آف ویلتھ تو وہاں سے آتی ہے. معاشرے میں جو انکم ڈسٹریبیوشن ہے وہ بزنس سے آئے گی. کمپنیز بنائیں، بزنس کریں، لوگوں کو امپلائی کریں، اسکل کی اہمیت کا اندازہ. واقعات تو اس وقت سے نکلتے ہیں نا کہ وہ جو کلہاڑی دی گئی تھی اور دستہ دیا گیا تھا کہ جاؤ اور اسکل سے اپنا کمائی کرو. تو اپنے آپ کو سیلف ریلائنٹ کرنا یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ بڑی لمبی اسٹرگل ہے. جوز نے بہت عرصے تک اس اسٹرگل پہ جوز صرف اپنے اقتصادی اور تعلیمی انفلوئنس دنیا کو انہوں نے قابو کر لیا ہے. 8 ملین آبادی ٹوٹل اسرائیل کی، لیکن دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی وہاں ہیں، بیسٹ تحقیقاتی ادارے وہاں ہیں، ریسرچ کے انسٹیٹیوشن وہاں ہیں، بزنس سارے ہبس وہاں ہیں، ٹیکنالوجی کے ہبس وہاں ہیں. ہم 2 ارب لے کے کیا کریں؟ 2 ارب کے بعد افراد کی، اب افراد سے زیادہ تو آپ کو ٹیکنالوجی آپ کو ہیلپ کرتی. تو اسلام کا جو خوبصورت چہرہ ہے وہ اپنے کردار کی اصلاح کے بعد ہی آپ پیش کر سکیں گے. تو ہمارے جو کریکولم کی بات کی ہے، کیریکٹر بلڈنگ بڑی ضروری ہے. بچے کو سچ اور جھوٹ کا بتایا جائے، صفائی اور غیر صفائی کا بتایا جائے، کلائمیٹ چینج پہ اس کو گائڈ کیا جائے، روڈ سیفٹی پہ اس کو گائڈ کیا جائے، سگنلس کو نہ توڑنے کا اس کو کہا جائے، لائن بنانے کا اس کا کہا جائے. تو بیسک کیریکٹر کی جو ہے، کیونکہ یہی لوگ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں پاکستانی، تو وہاں کے ریاستی جو جبر ہے اس کے آگے میں ڈسپلن میں آ جاتے ہیں. وہاں کے لوگ جبر بھی ایسے ڈسپلن نہیں آتے، ان کی انبلٹ کیریکٹر میں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے کریکولم کے ذریعے اس چیز کی ترویج کریں، اور اس طرح کی سیشنز ریگولر ہونے چاہیے جہاں پہ ہر قسم کے لوگ اپنے اپنے سے اس چیز کو پروموٹ کریں. باقی ینگسٹر نے شرعی عدالت کی بات کی تھی. شرعی عدالت دیکھیں، شرعی عدالت ایک اینگل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ بولنے میں شرعی عدالت کیا کرے گی، دیانتداری سے کام کرنے میں شرعی عدالت کیا کرے گی، والدین سے محبت اور بچوں سے شفقت کرنے میں شرعی عدالت کیا کرے گی، اپنی پڑھائی کو صحیح طریقے سے اسکلس کو حاصل کرنے میں شرعی عدالت کیا کرے گی. شرعی عدالت تو ایک اسپیسیفک کچھ لمیٹڈ اینگلس پہ تو وہ کورڈ تھی جو آفینسز تھے، باقی تو نہیں تھی. باقی تو اپنے اپنے کردار کی اصلاح کرنی تھی، تعلیم کی اصلاح کرنی تھی، کاروبار کی اصلاح تھی، حکومت کی اصلاح کرنی تھی، اور اپنے آپ کو دیانتدار بنانا تھا. تو وہ تو ایک آئسولیشن میں ایک ایکٹ تھا، تو وہ اس وقت تک افیکٹو نہیں ہو سکتا جب تک ہم ہولوسٹکلی اپنے آپ کو امپروو نہ کریں. اگین جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. اللہ تعالیٰ اس طرح کی برکت سے اور چیزوں کو آگے بڑھائے، اور انشاءاللہ اس طرح کے فنکشن ہم ریگولر کر سکیں. تھینک یو.